أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شہیدا. یہ
اس وقت میں نے سورۃ النساء کی 3 آیات کی تلاوت کی ہے، آیت نمبر 158، 159 اور 160۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ یقیناً ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کا رسول تھا قتل کر دیا ہے، اور یقیناً وہ نہ اسے قتل کر سکے ہیں اور نہ ہی اسے صلیب دے سکے ہیں، بلکہ ان پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے اس کے متعلق شک میں ہیں، اور وہ یقیناً اسے قتل نہیں کر سکے، بلکہ اللہ نے اپنی طرف اس کا رفع کر لیا۔ بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اپنی طرف اس کا رفع کر لیا، اور یقیناً اللہ غالب اور بہت حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں مگر اس کی موت سے پہلے ضرور اس پر ایمان لے آئے گا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ تھا جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں۔ تو سامعین کرام، آج کا جو جمعہ ہے یہ عیسوی سال 2025 کا آخری جمعہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جمعہ بشرط زندگی اور تندرستی اور صحت نئے عیسوی سال 2026 کا پہلا جمعہ ہوگا۔ آج کا جو خاکسار کا خطبہ جمعہ ہے اس کا موضوع اس طرح ہے کہ کیا مسیح موعود اور امام مہدی کا ایک ہی وجود ہوگا یا الگ الگ ہوں گے؟ تو یہ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے۔ تو آگے اپنی بات بتانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ سامعین کو جناب مرزا طاہر احمد صاحب کا ایک ویڈیو کلپ سنا دوں جو آپ نے اپنے مورخہ 15 فروری 1984 کی مجلس عرفان میں یہ بیان کیا ہوا ہے۔ ان کا یہ بات ہے یا گفتگو ہے یا کوئی سوال کسی نے کیا ان پر، تو اس سوال کے جواب میں پھر وہ یہ بات بتاتے ہیں سامعین کو۔ کیا مسیح موعود اور امام مہدی کا ایک ہی وجود ہوگا یا الگ الگ ہوں گے؟ یہ سوال ہوگا کسی سائل کا، تو اس کے جواب میں جو جناب مرزا طاہر احمد صاحب جواباً فرماتے ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالی میں اب لوگوں کو سناؤں گا، اور خطبات جمعہ جو سنیں گے میرا آج کا خطبہ جمعہ تو انشاءاللہ تعالی وہ جناب مرزا طاہر احمد صاحب کا وہ ویڈیو کلپ، اس کی گفتگو جو انہوں نے سوال کے جواب میں دی وہ بھی سن لیں گے انشاءاللہ۔ تو میں ضمناً کہہ دیتا ہوں کہ وہ جناب مرزا طاہر احمد صاحب کہتے ہیں کہ موعود امام مہدی اور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم دو الگ الگ وجود نہیں ہیں، یعنی وہ جب سوال کنندہ کا جواب دیں گے تو وہ یہ بات بتائیں گے، بلکہ وہ کہتے ہیں جواباً یہ ایک ہی وجود کے دو مختلف نام یا دو مختلف القابات ہیں۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ سامعین یہ سنیں جناب مرزا طاہر احمد صاحب کا کچھ جواب جو تھا جو انہوں نے سائل کے جواب میں دیا تھا۔ پھر سائل نے پوچھا کہ کیا مسیح موعود اور امام مہدی کا ایک ہی وجود ہوگا یا الگ الگ ہوں گے؟ اس کے جواب میں حضور نے فرمایا ایک ہی وجود ہو چکا ہے، یہ ایک ہی وجود کے دو نام ہیں۔ ہمارے اور دوسرے مسلمانوں میں یہ بنیادی فرق یہ بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی الگ وجود ہے اور مسیح ابن مریم الگ وجود ہے۔ وہ اس لیے مانتے ہیں دونوں کو الگ الگ کہ ان کے نزدیک پرانے مسیح میں گزارا ہے، ہمارے نزدیک وہ فوت ہو چکا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جس نے آسمان سے اترنا ہے وہ ایک الگ انسان ہے، جس نے امام مہدی کے طور پر زمین سے پیدا ہونا ہے وہ ایک الگ انسان ہے۔ تو دو اماموں کے قائل ہیں، ایک کے نہیں۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے ایک ہی کی ضرورت نہیں، اور اب پتہ چلا کہ وہ مسلمان جو حسبنا کتاب اللہ مانتے ہیں ایک چھوڑ کے دو اماموں کو مانتے ہیں، ایک مسیح پرانا اور ایک نیا مہدی۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطابات کیے تھے، یہ دو الگ الگ شخص ہیں، اور اس کے خلوص میں
ابن ماجہ کی ایک حدیث جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جی کا ارشاد ہے وہ پیش کرتے ہیں. ابن ماجہ میں لکھا ہے لل مہدیو الا عیسیٰ، لل مہدیو کوئی مہدی نہیں ہوگا الا عیسیٰ، عیسیٰ کے سوا. یعنی حضور اکرم کے نزدیک مہدی کا نام ہی عیسیٰ ہے یا عیسیٰ کا نام ہی مہدی ہے، ایک ہی چیز کے دو نام. حضرت مرزا صاحب احمدیہ کو ہم امام مہدی مانتے ہیں، اس لیے عیسیٰ بھی آپ کو مانتے ہیں، مسیح موعود بھی آپ کو کہتے ہیں، امام مہدی بھی آپ کو کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک دو الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ایک ہی شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب مل رہے تھے. ایک خطاب تھا امام مہدی کا اور ایک خطاب تھا مسیح ابن مریم کا. سامعین کرام نے سن لیا ہے جناب مرزا طاہر احمد صاحب کا جو جواب تھا کسی سوال کنندہ کے جواب میں انہوں نے دیا تھا. تو اس وقت میں اجمالاً چند باتیں عرض کروں گا جناب مرزا طاہر احمد صاحب کا یہ جو جواب ہے اس کے حوالے سے. مسلمان جو ہیں نا وہ دو امام مانتے ہیں، یعنی ایک تو امام مہدی ہے علیہ السلام اور دوسرا موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کا جو وجود ہے. یہ دونوں اماموں کو سواد اعظم جو ہے عام مسلمان جو ہیں وہ دو وجود الگ الگ مانتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں 2000 سال پہلے جو موسوی موعود ذکی غلام تھا یا موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام تھے، بدبخت یہودیوں نے اس کو قتل کرنے کے لیے ہلاک کرنے کے لیے صلیب پر چڑھایا. وہ صلیب تک لے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موعود موسوی ذکی غلام یعنی موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی دعاؤں کو سنا. جب اس صلیب کے وقت میں اس نے اللہ تعالیٰ کو اپنے مالک کو پکارا، علی علی لما سبقتانی علی اوس، علی علی لما سبقتانی علی اوس، اے اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. تو اللہ نے اس جو حالت تھی اس سے اس کو نجات عطا فرمائی اور بڑی کسی حفاظت کی جگہ پر اللہ تعالیٰ اسے نکال کر لے گیا. اور یہ جو بدبخت یہودی تھے ان پر یہ معاملہ مشتبہ کر دیا، جیسے کہ بھی میں نے سورۃ النساء کی آیات بھی تلاوت کی ہیں، ان میں بھی یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما قاتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، یعنی معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا، وہ شبہ میں ڈال پڑ گئے. تو یہ عام جو مسلمان ہیں ہمارے بھائی امت محمدیہ کے جو لوگ ہیں، علماء ہیں یا عام ہیں، تو ان کو ہم سواد اعظم بھی کہتے ہیں. تو وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ موسوی ذکی غلام جو تھا، جس کی موسوی مریم علیہ السلام کو جبرائیل نے بشارت دی تھی. سورۃ مریم میں یہ باتیں ملتی ہیں اور سورۃ آل عمران میں بھی کافی تفصیل ہے اس بات کی. تو وہ موسوی جو ذکی غلام تھا، موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم تھا، وہ صلیب پر مرا نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے زندہ اسے آسمان پر اٹھا لیا. تو یہ عام مسلمان جو امت محمدیہ کے علماء ہیں، عوام ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے. تو وہ یقین رکھتے ہیں کہ آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ دین اسلام کی اشاعت اور غربا کے لیے اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کو دوبارہ زمین پر اتارے گا، خود لائے گا، جسم کے ساتھ وہ نزول فرمائیں گے. حالانکہ یہ بہرحال ہم تو اس عقیدہ کو نہیں مانتے، نہ اس کو سچا سمجھتے ہیں، لیکن میں عام امت محمدیہ کا جو عقیدہ ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں. وہ دو مانتے ہیں، امام مہدی علیہ السلام الگ وجود مانتے ہیں عاصم کی پیشگوئی کے مطابق، اور موسوی جو مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام جس کو بدبخت یہودی صلیب پر لے گئے تھے، تو ایک دوسرا وجود مانتے ہیں. تو علاوہ اس کے سامنے کرام قادیانی جماعت جو ہے وہ تو بالکل، ابھی میں نے آپ لوگوں کو مرزا طاہر احمد صاحب کا وہ ویڈیو کلپ بھی سنایا ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ وجود مطلب کہ عاصم کی جو پیشگوئی ہے، دو وجود اس میں خبر دی گئی ہے، یہ دراصل ایک ہی وجود کے دو نام یا دو القابات ہیں. اور علاوہ اس کے میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میرے خیال میں جماعت احمدیہ جو اشاعت اسلام لاہور جو ہیں،
یا جس کو ہم جماعت احمدیہ لاہور بھی کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ یہ دو مختلف القابات ہیں ایک ہی وجود کے۔ مرزا غلام صاحب کو ہی وہ اس کا سمجھتے ہیں مستحق، جبکہ میں سامعین کو بتا دوں کہ حضرت امام مہدی اور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے جناب مرزا طاہر احمد صاحب کا جو ابھی میں نے ویڈیو کلپ آپ کو سنایا ہے، یہ بالکل ٹوٹلی اس میں جو نقطہ نظر دے رہے ہیں غلط ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ دو الگ الگ وجود ہیں، اور میں انشاءاللہ آگے چل کر تفصیل بتاؤں گا زیادہ، لیکن میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت امت مسلمہ تو ان کو دو وجود مانتی ہے، امام مہدی علیہ السلام الگ وجود ہیں، اور موسی ذکی غلام یا موسی مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کو وہ اپنے زوم میں آسمان پر چڑھا کر زندہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو وہ دوسرا وجود سمجھتے ہیں کہ آخری زمانے میں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہ نزول فرمائیں گے آسمان سے، زندہ بجسم انصری اور اشاعت اسلام اور غلبہ اسلام کی راہیں ہموار کریں گے، تو وہی ان کا عقیدہ ہے۔ لیکن بہرحال جماعت احمدیہ جو قادیان ہے، میں نے مرزا طاہر کا آپ کو وہ گفتگو سنا دی، اس کا جو جواب دیا، وہ تو کہتے ہیں نہیں وجود ایک ہی ہے، اس کے دو القاب ہیں، مہدی اور مسیح ایک ہی وجود کے دو القاب ہیں۔ تو میں نے یہ بھی ضمن بتا دیا کہ اس عاجز کے جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے یہ عقائد نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی الگ وجود ہے، اور موسی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا جو مسیل ہے امت محمدیہ کو آسم نے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی میں جس کا ذکر فرمایا ہوا ہے، وہ ایک الگ وجود ہے۔ لیکن جس طرح امت محمدیہ سمجھتی ہے، اس طرح ہم نہیں سمجھتے کہ وہ دو وجود ہیں۔ وہ دو وجود ہیں، لیکن جس طرح امت محمدیہ سمجھتی ہے ہم اس پر یقین نہیں رکھتے۔ ہم سمجھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ موسی مسیح عیسیٰ ابن مریم تو فوت ہو چکا ہے، اور 1 صدی قبل امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو موسی مریم بھی تھی، انہوں نے قرآن کریم کی 30 آیات سے بکلی یہ ثابت کر دیا کہ موسی مسیح عیسیٰ ابن مریم نہ وہ زندہ ہیں، نہ وہ آسمان پر زندہ گئے، اور نہ انہوں نے آسمان سے نازل ہونا ہے آخری زمانے میں، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ تو یہی عقیدہ اس عاجز کا بھی ہے، قادیانی جماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے، اور میرے خیال میں لاہوری جماعت جو ہے ان کا بھی یہی عقیدہ ہے، لیکن مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آئیں گے۔ تو ہمارا یہ اختلاف ہے ہم سب کا، مرزا غلام صاحب کو ماننے والوں کا امت محمدیہ کے ساتھ۔ تو آگے ہم کیسے، یعنی جماعت احمدیہ اصلاح پسند یا خاکسار جو ہے یہ کس طرح وہ دو وجود مانتا ہے؟ مرزا طاہر نے تو کہہ دیا کہ یہ دو القاب میں وجود ایک ہی ہے، جبکہ ہم مانتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ وجود ہیں۔ وہ کس طرح دو الگ الگ وجود ہیں، انشاءاللہ آگے چل کر میں اس کی اب وضاحت کروں گا۔ اب میں نے کافی تشریح کر دی ہے کہ اس وقت دنیا میں نا یہ 3 مختلف نقطہ ہے نظر ہیں۔ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی جو آج ہم نے امت محمدیہ کے آگے رکھی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے یہ 3 نقطہ ہائے نظر ہیں یا 3 نظریات ہیں۔ میں نے امت محمدیہ کا نقطہ نظری بتا دیا، اور اس طرح قادیانی اور لاہوری جماعت جو ہے ان کا بھی نقطہ نظر آپ لوگوں کو بتا دیا، اور باقاعدہ مرزا طاہر کا گفتگو بھی سنا دی، وہ جو خود کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی شخص ہے، اس کے 2 القاب ہیں۔ تو یہ عاجز اور میری جماعت احمدیہ اصلاح پسند جو ہے یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ 2 وجود ہیں، لیکن جس طرح مسلمان یقین رکھتے ہیں اس طرح نہیں ہے۔ وہ دوسرا وجود جو ہے نا، نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کا مصداق، وہ ایک الگ وجود ہے، وہ امام مہدی علیہ السلام نہیں ہے، جیسے کہ مرزا طاہر نے کہا کہ ایک وجود کے 2 القابات ہیں۔ مرزا طاہر احمد صاحب اور جماعت احمدیہ قادیان اس معاملہ میں غلطی پر ہے، وہ نہیں سمجھتے، میں تو بار بار سمجھا چکا ہوں، اور جماعت احمدیہ اسلام پسند کے جو دوست احباب سارے میرے ساتھ ہیں، وہ بھی اکثر یہ تقاریر میں بتاتے رہتے ہیں۔ لیکن جب لوگوں کے اندر کوئی ضد آ جائے، جب وہ یہ ایک غلط فیصلہ ہو یا صحیح ہو، جو بھی وہ فیصلہ کر بیٹھتے ہیں اور اس پر ڈٹ جاتے ہیں، تو پھر ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندوں پر اگر رحم فرمائے تو ان کو ہدایت مل سکتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہ دے تو ان کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو میں یہ جو بتایا ہے امت محمدیہ کا یہ نقطہ نظر ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم اور امام مہدی 2 وجود ہیں، اس کے حوالے سے میں اب سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنے آگے 2 حدیثیں وہ سناتے ہیں عوام کو، یا ان کے آگے 2 حدیثیں ہیں
جو کہ آسم نے بیان فرمائی ہوئی ہیں، تو میں یہاں پر اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلی ایک حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہوئی ہے، تو یہ کنز العمال 187/2، جامعہ الصغیر 104/2، یہ حدیقت الصالحین کا 1967 کا جو ایڈیشن ہے اس میں یہ حدیث موجود تھی، قادیانی جماعت کی جو حدیقت الصالحین کتاب ہے۔ تو اب یہ انہوں نے موجودہ جو لیٹسٹ ہے ایڈیشن ہے ان کا، اس میں سے انہوں نے یہ حدیث نکال دی ہے۔ اب میں سامع کو دکھا دیتا ہوں کہ 1967 کی یہ جو ان کا حدیقت الصالحین کا ایڈیشن ہے، اب دیکھ لیں وہاں پر یہ حدیث ہے، اس کے 402 صفحہ پر حدیث کا نمبر ہے 570، یہ حدیث موجود ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ میں اسی 402 صفحہ ہے اسی سے میں پڑھ کر حدیقت الصالحین کا ہی وہ اس حدیث کا ترجمہ سناتا ہوں سامعین کو۔ اب چونکہ موجودہ جو ایڈیشن ہے اس میں سے انہوں نے حدیث نکال دی ہے، اور نکالنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ جو موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کی آمد کا فرمودہ ہے نا، تو جھوٹے دعوے کر لیے مسلم موعود کے، اور پھر ان کو یہ مسئلہ بڑھا ہے کہ اب یہ اگر آ گیا تو ہم کیا کریں گے۔ انہوں نے حدیث تو نکال دی اپنی کتابوں میں سے، لیکن وہ بندے کو تو نہیں پھر ختم کر سکے۔ الحمدللہ یہ آج سب کے سامنے کھڑا ہے، اور آسم فرماتے ہیں اس حدیث جو ہے نا 570 نمبر ہے، 402 صفحہ حدیقت الصالحین کا 1967 کا ایڈیشن میں۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر میں، حدیث میں ترجمہ کیا گیا مسیح موعود علیہ السلام، جبکہ عاصم کی جو حدیث ہے وہاں پر عیسیٰ ابن مریم، عاصم نے عیسیٰ ابن مریم کے لفظ استعمال فرمایا ہے، جہاں یہاں ترجمے میں آخر میں مسیح موعود علیہ السلام لکھا ہوا ہے، اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ اب دیکھیں نا، درمیان میں مسیح موعود یا عیسیٰ ابن مریم کوئی بھی اپنا ذہن میں رکھ لیں، اور دوسرا مہدی ہوں گے، یعنی مہدی اور مسیح موعود یا عیسیٰ ابن مریم دو الگ الگ وجود ہیں، یہ ون اینڈ دا سیم نہیں ہو سکتے۔ مرزا طاہر احمد صاحب نے جھوٹ بولا۔ اب دیکھیں نا، یہ تو حدیث ہے، عاصم کی حدیث ہے، میں نے تو نہیں بنائی، اور مسلمان جو سمجھتے ہیں دو وجود ان کو، مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، اسی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ان حدیثوں میں عاصم نے جو بیان فرمایا اس کے مطابق وہ دو وجود ہیں، ون اینڈ دا سیم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو ایک حدیث تھی، تو میں نے پڑھ کے سنا دیا۔ اس کے بعد سامعین کرام میں دوسری حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے، جس پر مسلمانوں کا اتفاق ہے، وہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ حدیث بھی سچی ہے۔ یہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ میں اس کا بھی حدیث کا ترجمہ پڑھتا ہوں تاکہ وقت میرا بچ جائے۔ یہ اس کا حوالہ اس طرح ہے کہ مشکات شریف جلد 3 صفحہ 293، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خوش ہو اور خوش ہو، وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کجرو جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یعنی ولیکن بین ذالکا فی جن او جو لیسا منی ولا انا منہ، رواہ رزین۔ تو یہ میں نے پڑھ دیا ہے کہ ترجمہ اس طرح ہے کہ عاصم نے فرمایا ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، درمیان میں مہدی، اور آخر میں اس حدیث میں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے، آخر میں عاصم نے فرمایا آخر میں مسیح ہوگا۔ لیکن یہ جو ابھی دوسری حدیث میں نے پڑھ کے سنائی ہے آپ لوگوں کو، جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے، اس میں آخر میں عاصم نے فرمایا ہوا ہے کہ انا فی اولہا و عیسیٰ ابن مریم فی آخرہا والمہدی وسطہا، یعنی آخر پہ عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ تو امید ہے میرے سامنے پتہ لگ گیا ہوگا یہ جو میں بتا رہا تھا کہ یہ دو حدیثیں ہیں امت محمدیہ کا، ان پر اتفاق ہے، اور انہی حدیثوں کی وجہ سے امت محمدیہ بھی ان دونوں وجودوں کو، یعنی امام مہدی کا ایک وجود ہے اور دوسرا وسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم،
جس کے متعلق وہ غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا اللہ نے، وہ آئے گا. تو یہ الگ بات ہے کہ وہ عقیدہ ہی غلط ہے، لیکن وجود وہ ہے جس کے متعلق وہ یقین رکھتے ہیں کہ دو الگ الگ وجود ہیں. لیکن ہم یعنی جماعتی احمدیہ اصلاح سنی یہ خاک سر کا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہم بھی دو وجود مانتے ہیں، یہ دو وجود ہیں. مرزا طاہر کے جو قول ہے وہ غلط ہے، دو وجود ہیں. لیکن جو دوسرا وجود ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیشگوئی آنس میں بیان فرمائی امت محمدیہ کے آگے، وہ جس طرح مسلمان سمجھتے ہیں عیسیٰ ابن مریم جو موسیٰ 2000 سال پہلے مبعوث ہوا تھا وہ آسمان پر چلے گئے، ہم وہ نہیں مانتے. ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ دوسرا وجود اور ہے، وہ امت محمدیہ کا ہی کوئی فرد ہے، اور آسم کے فرمودہ کے مطابق وہ ظاہر ہے اپنے وقت پر وہ ظہور کرے گا، اس نزول فرمائے گا اور امت کے آگے اپنا مقدمہ رکھے گا اور اپنا مشن رکھے گا. تو وہ دوسرا وجود ہے. تو اس کے حوالے سے میں تفصیل آگے چل کر بتاؤں گا کہ چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم مرزا غلام صاحب نے آریوں کی سوال کے جواب میں نشان مانگا جو انہوں نے، تو اس کے جواب میں انہوں نے چلہ فرمایا تھا 40 دن. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. تو یہ جو نشان رحمت یہ ذکی غلام ہے، یہ وہ دوسرا وجود ہے جس پر یہ عاجز بھی اور میری جماعت احمدیہ صحت مند بھی یقین رکھتی ہے کہ یہ مادی الاسلام سے الگ ہی دوسرا وجود ہے امت محمدیہ میں. مرزا طاہر احمد کا جو بیان ہے بالکل غلط ہے، کیونکہ اس کی وجوہات بہت ساری میں نے بارہا بتائی ہوئی ہیں کہ مرزا طاہر احمد کے باپ نے جھوٹا دعویٰ کیا مسلم موت کا، یعنی اسی پیشگوئی کی مصداق ہونے کا دعویٰ کیا، جبکہ وہ تو اس کا دعویٰ ہی جھوٹا تھا. کیونکہ محمدی مریم مرزا غلام صاحب اس نشان رحمت اس معوذ ذکی غلام کو اپنی اولاد میں ڈھونڈتی رہی ہے، سمجھتی رہی کہ میرا کوئی لڑکا ہے جسمانی، جبکہ اللہ نے بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں. تو وہ جس لڑکے پر بھی اس پیشگوئی کو ذکی غلام یا نشان رحمت کی یا مسلم موت کی پیشگوئی کو چسپاں کرتے تھے، وہ لڑکا اللہ فوت کر لیتا تھا. آگے اللہ بشارتیں شروع کر دیتا تھا اس ذکی غلام یا نشان رحمت کی. اس کے دیگر مختلف نام ہیں، کبھی اللہ نے اس کو حلیم غلام کہا، کبھی سب سے پہلے تو 1881 میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بشارت دی محمدی مریم پر نازل فرمائی کہ انا نبشرک کا بغلام حسین، ہم تجھے ایک حسین غلام کی بشارت دیتے ہیں. آگے پھر اس کو ذکی غلام اللہ نے الہامی نام دیا، چلہ ہوشیارپور میں جو الہامی پیشگوئی تفصیل نازل ہوئی محمدی مریم پر. اس کے بعد حلیم غلام بھی اسی پیشگوئی میں آتا ہے. نافلہ موت بھی نام اس کا رکھا اللہ نے، یحییٰ بھی اسے فرمایا، اور مظہر اللہ کے اللہ کان اللہ نزل من السماء، اس طرح کر کے بہت سارے نام جو پہلے نبیوں کو غلام ان کو ملے تھے، تقریباً سارے غلاموں کے نام اس حسین غلام جو مرزا غلام محمد کو جس کی بشارت اللہ نے دی تھی 1881 میں، اس کو یہ نام سارے اللہ تعالیٰ نے دے دیے. تو یہ ہے میرا اور میری جماعت کا اور قادیانی یا لاہوری جماعت کا جو درمیان اختلاف ہے، وہ یہ اختلاف ہے کہ وہ تو مرزا طاہر کہتا ہے ایک ہی وجود کے دو القاب ہیں، جبکہ ہم کہتے ہیں یہ وجود ہی دو ہیں. لیکن مسلمانوں کی طرح ہم نہیں یقین رکھتے کہ مسیح صاحب نے مریم زندہ آسمان پر چلا گیا، وہ آئے گا. نہیں، ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ فوت ہو چکا ہے. قرآن کریم کی 30 آیات اس کی وفات پر گواہی دیتی ہیں. تو لیکن دوسرا وجود وہ ہے چلہ ہوشیارپور میں جس کی محمدی مریم کو بشارت ہوئی تھی. ایک اور بات میں بتا دیتا ہوں کہ امت محمدیہ کے علماء جو ہیں نا، وہ آسم کی ایک اور حدیث ہے جس کا وہ ذکر کرتے ہیں، جس کو وہ پیش کرتے ہیں کہ یہ جو امام مہدی ہے وہ یقین رکھتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آسم کی جو بیٹی تھی اس کی عطرت میں سے ہوگا، اس کی آگے اولاد میں سے ہوگا. یہ بھی ایک وجہ ہے. مرزا غلام محمد کا جو دعویٰ ہے امام مہدی ہونے کا 1891 میں انہوں نے کیا تھا، اور پھر اس کی تصدیق کے لیے خسوف و خسوف کا نشان بھی 1894 میں اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ظاہر فرمایا. تو مرزا غلام صاحب کے دعوے کی تکذیب انہوں نے کر دی امت محمدیہ نے، اور اس کی وجہ میں بتایا ہے کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ امام مہدی جس کی خبر آسم نے دی ہے یہ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عطرت میں سے ہوگا. یہ جو حدیث ہے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، مشکاۃ شریف جلد 3 صفحہ 28 پر یہ الفاظ ہیں، میں وہ پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے. وعن ام سلمہ
رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من اطرتی من اولاد فاطمہ رواہ ابو داؤد۔ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے مہدی میری اطرت اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میں سے ہوگا۔ تو میں نے حوالہ پہلے بتا دیا ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ امت محمدیہ کے علماء جو یا سواد اعظم وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دو وجود ہیں، ایک نہیں ہے۔ امام مہدی الگ وجود ہے، مسیح عیسیٰ ابن مریم الگ وجود ہے، لیکن وہ بہرحال موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم 2000 سال پہلے جو موسوی مریم کو جس کی بشارت ملی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے، آسمان پر بیٹھا وہ آئے گا، جبکہ جماعت احمدیہ اسلاف پسند یا عیسیٰ کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اور جماعت احمدیہ جو قادیان ہے یا لاہور ہے، وہ بھی وفات یافتہ ہی مانتے ہیں موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، جس کی صورت مریم میں اللہ نے بشارت دی تھی موسوی مریم کو صورت مریم میں، تو وہ بھی وفات یافتہ مانتے ہیں، لیکن بہرحال وہ وجود ایک ہی غالباً۔ مرزا طاہر تو کہتا ہے وہ دو القاب ہیں ایک ہی وجود کے، مرزا غلام صاحب کو ہی وہی محمد مسیح عیسیٰ ابن مریم کا مصداق قرار دیتے ہیں، اور امام مہدی کی پیشگوئی کا عاصم کی جو ہے اس کا بھی مصداق قرار دیتے ہیں مرزا غلام صاحب کو، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ یہ دو الگ الگ وجود ہیں، مرزا غلام صاحب ان دونوں کے مصداق نہیں تھے۔ آگے میں تفصیل بتاؤں گا کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام تمام نبیوں کے ذیل ہوتے ہوئے بلا شبہ عیسیٰ ابن مریم بھی تھے۔ ابھی میں ان کا حوالہ ہی پڑھ کر لوگوں کو سناؤں گا، حقیقت الوحی میں انہوں نے فرمایا ہوا ہے، جیسے کہ جری اللہ فی حل الانبیاء، جیسے کہ مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں ان پر الہام ایک نازل ہوا تھا، جری اللہ فی حل الانبیاء، جری اللہ نبیوں کے لباس میں، یا جری اللہ فی حل المرسلین، اللہ کا رسول تمام رسولوں کے لباس میں۔ تو اس کے حوالے سے نا میں بتا دیتا ہوں کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام بیک وقت امام مہدی بھی تھے اور تمام نبیوں کے ذیل بھی تھے، بروز بھی تھے۔ خود وہ حقیقت الوحی میں بیان فرماتے ہیں، ان کا یہ حوالہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 76 حاشیہ پر ملتا ہے ہمیں۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب فرماتے ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں ان کا یہ حوالہ، ضروری ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ کس طریقے سے عیسیٰ ابن مریم تھے، اور کس طرح مرزا طاہر احمد صاحب کا یہ جو بیان ہے کہ وہ امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم دونوں جو پیشگوئیاں ہیں، یہ دونوں القاب تھے مرزا غلام احمد صاحب ایک ہی وجود کے لیے، جبکہ غلط ہے۔ مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں اس حوالہ میں جو ابھی میں نے پڑھا ہے، اس وحی الہی میں خدا نے میرا نام رسل رکھا، رسول نہیں۔ مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں رسل رکھا، کیونکہ جیسا کہ براہین احمدیہ میں لکھا گیا ہے، خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہ السلام کا بذر ٹھہرایا ہے، اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں۔ میں آدم ہوں، میں شیش ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ پھر میں عرض کرتا ہوں، مرزا غلام صاحب لکھتے ہیں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم ہوں، یعنی ذیلی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو یہ مرزا غلام صاحب کا حوالہ ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب امام مہدی بلا شبہ تھے، اور جری اللہ فی حل الانبیاء کے مطابق وہ تمام نبیوں کا ذیل تھے، یا جری اللہ فی حل المرسلین کے مطابق وہ تمام رسولوں کے ذیل تھے، اور اس میں میں نے نام پڑھ دیے ہیں، اس لحاظ سے وہ خود فرماتے ہیں میں عیسیٰ بھی ہوں۔ تو ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس لحاظ سے وہ عیسیٰ ابن مریم بھی تھے۔ لیکن نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی جو عاصم نے بیان فرمائی ہوئی ہے، اس کا مصداق مرزا غلام احمد علیہ السلام نہیں تھے۔ ہاں، امام مہدی کی جو پیشگوئی عاصم نے بیان فرمائی ہے اس کا مصداق تھے۔ وہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کا مصداق کوئی اور امتی فرد ہے۔ دراصل یہ وہی فرد ہے جس کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ تو آگے تفصیلی پیشگوئی ہے کہ ذکی غلام تجھے ملے گا، تو بارہا یہ پیشگوئی میں پڑھ چکا ہوں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس طریقے سے ہم تو یہ دو وجود مانتے ہیں، لیکن ہم
جماعت احمدیہ قادیان یا شاید لاہور کی طرح ہم نہیں مانتے کہ یہ دو القاب ہیں ایک ہی وجود کے، بلکہ دو الگ الگ وجود ہیں۔ ایک تو خود محمدی مریم ہے اور دوسرا ان کا وہ مود نشان رحمت یا مود ذکی غلام ہے، جس کی انہیں چلہ و شاہپور میں بشارت دی گئی تھی۔ تو امت محمدیہ کا بیان یا نقطہ نظر یا نظریہ بھی میں نے بتا دیا، وہ کس طریقے سے یہ دو وجود مانتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ مرزا طاہر احمد صاحب جو ہیں وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں اپنے گفتگو میں کہ وہ کس طریقے سے مرزا غلام احمد علیہ السلام کو دو القاب مانتے ہیں ایک ہی وجود کے۔ وہ اس کے حوالے سے وہ پیش کرتے ہیں ایک حدیث، وہ میں تھوڑا سا اس کا پڑھ دیتا ہوں۔ وہ حدیث اس طرح ہے کہ یہ حدیث کا حوالہ ابن ماجہ کتاب الفتن ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یزداد الامر الا شدۃ ولا الدنیا الا ادبارا ولا الناس الا شوہا ولا تقوم الساعة الا علی شرار الناس ولا المہدی الا عیسی ابن مریم۔ یعنی مرزا طاہر تو اپنے بیان میں صرف اتنا پڑھتے ہیں ولا المہدی الا عیسی ابن مریم، تو میں نے پوری حدیث پڑھ دی ہے۔ ترجمہ بھی پڑھ دیتا ہوں اس کا۔ تو یہ ترجمہ بھی جماعت احمدیہ قادیان کا ہی ہے جو میں پڑھوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاملات شدت اختیار کرتے جائیں گے، دنیا اخلاقی پستی میں بڑھتی چلی جائے گی، اور لوگ حس و بخل میں ترقی کرتے چلے جائیں گے، اور صرف برے لوگوں پر ہی قیامت آئے گی، اور کوئی مہدی نہیں مگر عیسیٰ ابن مریم۔ اب دیکھیں نا، مرزا طاہر ترجمے کو بگاڑتا ہے۔ یعنی دیکھیں نا، وہ جو ابھی میں نے حقیقت الوحی کا حوالہ پڑھ کر آپ لوگوں کو سنایا ہے، وہاں پر مرزا صاحب خود نبیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ میں یہ ہوں، میں آدم ہوں، میں شیش ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں نوح ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ تو یہ ولا المہدی الا عیسی ابن مریم، تو یہاں پر اس حدیث میں صرف آسم نے یہ بیان فرمایا ہوا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ مہدی جو ہوگا وہ مہدی ہوتے ہوئے عیسیٰ ابن مریم بھی ہوگا، اور عیسیٰ ابن مریم ہوتے ہوئے مہدی بھی ہوگا، لیکن صرف وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں ہوگا بلکہ تمام نبیوں کا ذل ہوگا، تمام نبیوں کا باروز ہوگا۔ جری اللہ فی حول الانبیاء، کیا مرزا طاہر میں بھول گئے تھے؟ دیکھیں نا، یہی ان کی بیماری ہے، ان کو لاحق ہو گئی کہ کتو برید یہودیوں کی طرح بعض باتیں چھوڑ دیتے ہیں، بعض بیان کرتے ہیں جو اپنے فائدے کے ہی ہوں، جن سے ان کا نقطہ نظر یا جھوٹ کا پول کھلتا ہو تو وہ نہیں بتاتے لوگوں کو۔ تو ابھی میں نے پوری بتا دیا ہے کہ وہ حدیث بھی پڑھ دی ولا المہدی الا عیسی ابن مریم، اور یہ بھی بتا دیا کہ جو مرزا طاہر اس حدیث کا معنی لیتے ہیں وہ غلط ہے۔ مرزا طاہر تو کہتے ہیں کہ ولا المہدی الا عیسی ابن مریم، یعنی وہ وجود جو مہدی ہے وہ مہدی ہوتے ہی عیسیٰ بھی ہوگا، اور عیسیٰ وہ ہوتے مہدی بھی ہوگا، لیکن میں کہتا ہوں وہ مہدی ہوتے ہوئے تمام نبیوں کا ذل ہوگا۔ جو مرزا غلام صاحب نے حوالہ لکھا ہوا ہے اپنی حقیقت الوحی کتاب میں، اس کا میں نے حوالہ بھی آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا دیا ہے۔ تو یہ مطلب کہ غلط بات ہے، لوگوں کو مس گائیڈ کرنے والی باتیں ہیں، اور چونکہ غلطی یہ تھی کہ وہ جو وجود ہے اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا تو دیا ہی نہیں مرزا غلام صاحب کو، جس لڑکے پر وہ ہاتھ رکھتے تھے اللہ اس کو فوت کر لیتا تھا، آگے اللہ بشارتیں جاری رکھتا تھا۔ یہ لوگ الغلام.com پر نیوز نمبر 160 پر یہ تمام الہامات جو ہیں مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئے تھے، اس حسین غلام کے حوالے سے یا اس ذکی غلام کے حوالے سے، اس کے دیگر صفاتی نام بھی سارے وہ غلام ہیں جو دیے ہیں وہ سارے موجود ہیں، وہ 13 یا 14 الہامی بشارتیں ہیں۔ تو لوگ وہاں پڑھ لیں، بارہا لوگوں نے پڑھ بھی لیے ہوں گے، بار بار میں بتاتا رہتا ہوں کہ وہاں پر پڑھ لیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو وجود ہے مرزا غلام صاحب اپنی اولاد میں ڈھونڈتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ میرے کو لڑکا ہے، لیکن اللہ نے نہیں دیا، لیکن صاف نہیں اللہ نے مرزا غلام صاحب کو بتایا کہ یہ اے میرے بندے یہ تیرا جسمانی لڑکا نہیں، یہ نہیں بتایا۔ اگر یہ اللہ بتا دیتا تو مسئلہ ہی ختم، نہ کوئی جماعتوں پر قبضے کرتا، نہ کوئی جھوٹے دعوے کرتا، اور نہ آج تک یہ یوم مسلم موت کے تماشے چلتے قادیانی جماعت میں، یہ جو پروگرام کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے بالواسطہ مرزا غلام صاحب کو بتا دیا کہ یہ تیرا جسمانی لڑکا نہیں، بلکہ یہ تیرا کوئی روحانی فرزند ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکے جتنے دینے تھے مرزا غلام صاحب کو دے کر اس کے بعد نرینہ اولاد کا سلسلہ ختم کر دیا، لیکن حسین غلام یا ذکی غلام کی الہامی بشارتیں اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ مرزا غلام صاحب کی وفات تک جاری رہتی ہیں۔ وہ بشارتیں کس کی ہو رہی تھیں؟ کیونکہ قرآن مجید کے مطابق تو بشارت جس غلام کی ہوتی ہے وہ ابھی اس نے پیدا ہونا ہوتا ہے، پیدا شدہ غلام کی کبھی بشارت نہیں ہوتی۔ تو میرا بڑے ادب کے ساتھ میں جماعت احمدیہ قادیان کا یہ جو خلیفہ بنا ہوا ہے اس کو بھی، اس کے قادیانی علماء جو ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم عالم ہیں، ہم شاید کی ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں، تو ان سے بھی کہتا ہوں، عام ارباب و اختیار جو جماعت احمدیہ قادیان کے ہیں یا لاہور کے بھی، ان سے میں پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں 14 جون 1899 کو مرزا غلام صاحب کے گھر میں ان کا چوتھا لڑکا ان کے بقول مرزا مبارک احمد پیدا ہوا، اس کے بعد 8 الہامی بشارتیں وہ ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ مرزا غلام صاحب پر نازل ہوتی رہیں 6-7 نومبر 1907 تک۔ یہ کس کی ہو رہی تھی؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہوتا ہے اس کا کچھ معنی مطلب ہوتا ہے، بے مقصد اللہ تعالیٰ کسی پر الہام نازل نہیں فرماتا۔ امید ہے میرے سامنے کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ جو مرزا طاہر کہتا ہے نا کہ ولل مہدی الا عیسی ابن مریم، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب جھوٹ بولا ہے مرزا طاہر نے، اور امید ہے سامنے کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اس کی وجوہات کیا ہے۔ اور یہ جو میں نے بتایا ہے کہ اس عاجز کا بھی، اور میری جماعت احمدیہ اسلام پسند اور میرے سارے ساتھی ہیں جو ہیں وہ یہی یقین رکھتے ہیں کہ یہ دو وجود ہیں۔ آسم نے یہ جو فرمایا ہوا ہے نا، بلکہ میں پڑھ دیتا ہوں، وہ حدیث ہے آسم کی بڑی مشہور، اس کا یہ بخاری کتاب الانبیاء سے ہے، باب نزول عیسی ابن مریم، اس کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں جماعت احمدیہ قادیان نے جو کیا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے نا یہ جو ابن مریم ہے، عیسیٰ ابن مریم ہے، مرزا غلام صاحب عیسیٰ ابن مریم، وہ کس مریم کے وہ بیٹے تھے؟ ابن مریم کیسے تھے وہ؟ تو وہ یہ الگ بات ہے کہ حقیقت الوحی میں ان کا ایک حوالہ موجود ہے کہ کس طرح وہ مریم سے عیسیٰ بنے، اور یہ ایسی باتیں ہیں آج تک مخالفین مرزا غلام صاحب پر بھی ان کی زندگی میں بدزبانی کرتے رہے، آج تک ان کے ماننے والے جو لوگ ہیں ان پر بھی تمسکر ٹھٹھا کرتی ہیں، وہ کیسے مرزا صاحب حمل ہوا تھا انہیں، کیسے وہ کیسے عیسیٰ بنے تھے، بڑی فضولیات وہ باتیں کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ مرزا غلام صاحب میری روحانی ماں تھے، وہ بڑے زبردست عالم تھے، بڑا ایک روحانی وجود تھا، اس کے باوجود بھی سامعین کرام یاد رکھیں وہ خدا نہیں تھے، وہ علیم و خبیر نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کی ایک عاجز بندے تھے، بڑے زبردست منکسر مزاج تھے، لیکن اللہ نے علم ہی نہیں دیا ان باتوں کا ان کو۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے آئندہ زمانے میں 15ویں صدی ہجری کے سر پر آپ علیہ السلام کا وہ جو نشان رحمت یا وہ ذکی غلام جس کی آپ علیہ السلام کو چلہ و شارپ میں بشارت دی تھی اللہ نے، اس پر کھولنی تھیں یہ باتیں جو میں کھول کے بتا رہا ہوں۔ میں عرصہ دراز سے 20-21 سال ہو گئے ہیں قادیانی جماعت یا لاہوریوں کو بلا رہا ہوں اپنے ساتھ بات کرنے کے لیے، یہ میں تو میدان میں کھڑا ہو کے بلا رہا ہوں، یہ تو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، ان کے موقف جھوٹے ہیں۔ جو صادق ہوتا ہے وہ تو دوسری دفعہ موقع نہیں دیتا مخالف کو کہ وہ اس کو بلائے گفتگو کے لیے، وہ تو پہلے ہی کھڑا ہوتا آ کے۔ تو جو 20 سال 21 سال سے ایک بندہ معمور من اللہ ہونے کا دعوے دار ان کو بلا رہا ہے بات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، اس کا مطلب وہ جھوٹے ہیں۔ ٹس مس اسی لیے ہو رہا ہے بھی جاتے ہی ہم پھنس جائیں گے، ہم کدھر جائیں گے، ہماری دکان کہاں جائے گی، ہمارا تو کاروبار ہی سارا بند ہو جائے گا، 48 تک چندے ہم نے لگا کے اربوں ڈالر ہم نے اکٹھے کیے ہوں، یہ کدھر جائیں گے؟ تو یہ ان کا مسئلہ ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا وہ حدیث جو ہے میں تھوڑا سا اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے۔ اب مرزا غلام صاحب دیکھیں نا روحانی طور پر وہ کہاں، کس مریم کے وہ بیٹے تھے؟ وہ نشان رحمت، وہ ذکی غلام چلہ ہوشیارپور میں جس کی محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کو بشارت ہوئی تھی، وہ تو ابن مریم ہے، بنتا ہے، وہ تو ہے ہی ابن مریم، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا عیسیٰ نام بھی رکھا۔ مثال کے طور پر میں شعر پڑھ دیتا ہوں، اس حوالے سے مرزا غلام صاحب کا ایک فارسی کا الہامی شعر ہے، زِ درگاہ خدا مردے بسد اعزاز میں آیت، مبارک باد تہ مریم کے عیسیٰ باز میں آیت،
خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد، تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ تو وہاں پر عیسیٰ بھی اللہ نے اس کو قرار دے دیا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ وجود نشان رحمت، وہ ذکی غلام جو چلہ شارپوں میں محمدی مریم کو بخشا گیا، وہ تو ابن مریم بنتا ہے۔ اگر میرا دعویٰ ہے مود عیسیٰ ابن مریم ہونے کا، مود محمدی عیسیٰ ابن مریم ہونے کا، میں تو ایک ثبوت رکھتا ہوں آپ لوگوں قادیانی جماعت کے آگے۔ تو مرزا غلام احمد علیہ السلام وہ کسی روحانی مریم کے وہ بیٹے نہیں تھے۔ تو بہر انہوں نے دعویٰ کیا ہے، حقیقت الوحی میں ان کا حوالہ موجود ہے، تو مخالفین اس حوالے کے مناسبت سے بھی تمسکر ٹھٹھا کرتے رہتے ہیں۔ مرزا غلام صاحب کی زندگی میں ان سے وہ کرتے رہے، اس کے بعد آج تک قادیانی جماعت، لاہور جماعت، سب کے آگے یہ مخالفین جو بات زبانی کرتے ہیں، اس قسم کے مرزا غلام صاحب کی جو تشریحات تھیں، یعنی مریم سے عیسیٰ بننے کی، تو جب کہ میں یہ کہتا ہوں سامعین کو کہ یہ درست تشریحات نہیں تھی میری روحانی ماں کی، کیونکہ وہ اللہ نے ان کو علم ہی نہیں دیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا، اور دعویٰ جب کر لیا تو اس کا ظاہر دلیل تو دینی تھی لوگوں کو، تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے دلائل دیے تھے جبکہ درست نہیں تھے۔ میں آگے حدیث پڑھتا ہوں۔ تو عنقریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، صحیح فیصلہ کرنے والے، عدل سے کام لینے والے ہوں گے۔ عدل حکم، وہاں پہ حدیث میں لفظ ہیں حکمن عدلن فیکسر الصلیبہ و یقتل الخنزیرہ و یضع الحربہ و یفیض المال حتی لا یقبلہ احد حتی تکون السجدات الواحدات خیر من الدنیا وما فیہا ثم یقول ابو ہریرہ وَاقْرَؤْا إِنْ شِئْتُمْ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ النساء آیت 159۔ یہ وہی آیت ہے، وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ جو ابھی میں نے شروع میں 3 آیات سورۃ النساء کی پڑھی ہیں، ہمارے جماعتی احمدیہ کے مطابق وہ آیت نمبر یہ جو ہے اس کا نمبر 160 ہے، کیونکہ ہم بسم اللہ کو شمار کرتے ہیں ہر صورت میں۔ تو ہماری جو غیر احمدی دوست ہیں یا سواد اعظم ہیں، وہ بسم اللہ کو باقی صورتوں میں، صورت فاطمہ تو شمار کرتے ہیں، باقی صورتوں میں وہ نہیں کاؤنٹ کرتے بسم اللہ کو، ہم کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس لحاظ سے ہمارے ایمان اور فیت کے مطابق اس آیت کا نمبر 160 ہے، جو امت محمدیہ اس کے مطابق 159 ہے۔ تو بہرحال میں بتا رہا تھا کہ یہ جو ابھی میں نے شروع میں تلاوت کی ہے 3 آیات سورۃ النساء کی، 158، 159 اور 160، یہ 160 یہی آیت ہے جس کا ابو ہریرہ ذکر کر رہا ہے اپنی حدیث میں۔ تو امید ہے سامعین کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الگ وجود ہے، ذکی غلام جو ہے یا موسوی محمدی مسیح سب نے الگ غلام ہے، لیکن وہ جو موسوی مریم کو جس کی صورت مریم میں بشارت دی گئی تھی ذکی غلام کی، وہ فوت ہو چکا ہے۔ وہ موسوی سلسلے کا مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام تھے۔ وہ اپنا مشن پورا کر کے اپنی طویل زندگی پا کر اس دنیا میں جتنی بھی اللہ نے ان کو دینی تھی، وہ فوت ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ چکے ہیں کہ دوبارہ نہ وہ آسمان پر گئے ہیں، نہ زندہ ہیں، نہ انہوں نے آنا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمارے مخالفین جو ہیں امت محمدیہ کے علماء جو ہیں غلطی پر ہیں۔ تو بہرحال میں نے بتا دیا ہے کہ ہمارا جماعت احمدیہ قادیان کا جو موقف ہے اس کے مطابق تو اس طریقے سے یہ 2 وجود ہیں، اور اس لحاظ سے جناب مرزا طاہر احمد صاحب کا یہ جو بیان ہے کہ ہم ایک ہی وجود کو سمجھتے ہیں کہ ایک ہی وجود کے 2 القاب ہیں، یعنی امام مہدی علیہ السلام اور محمدی مود مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو آسم نے یہ بشارتیں دی ہوئی ہیں، جیسے کہ آسم فرماتے ہیں وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ ایک روایت میں مسیح ہوگا اور ایک روایت میں آسم فرماتے ہیں عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ تو یہ 2 الگ الگ وجود ہیں۔ مرزا طاہر بہرحال غلطی کرتے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ دیدہ و دنستہ انہوں نے گمراہی پھیلائی، اور اپنے باپ کا جو جھوٹا دعویٰ تھا مسلم عود کو، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ جھوٹے معاملے اختیار کیے گئے، اس کے عقیدے جھوٹے اختیار کیے گئے ہیں۔ یعنی مہدی کو مسیح اور
عیسیٰ اور مہدی بنا کے ایک ہی وجود، تو عاصم کے یہ جو نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کی پیشگوئی تھی، اس کو مرزا غلام صاحب پر بھی ختم کر دیا۔ اور چلہ ہوشیارپور میں جو پیشگوئی نازل ہوئی تھی، تو اس کے حوالے سے مرزا محمود احمد نے جھوٹا دعویٰ کر کے پھر 10 مارچ 1954 میں، یعنی جب انہوں نے 1944 میں خواب دیکھی لاہور میں، اس کی بنا پہ جا کے انہوں نے پھر تقریریں کرنی شروع کر دیں۔ پہلے تو احساس تھا، تو پھر انہوں نے اعلان دعوے کرنے شروع کر دیے۔ اسی 28 جنوری 1944 کے خطبہ جمعہ قادیان میں جو انہوں نے دیا، میں بارہا بتا چکا ہوں کہ انہوں نے حلفاً دعویٰ کر لیا کہ میں ہی وہ جو پیش ہوئی ہے چلہ ہوشیارپور میں نازل ہوئی تھی پسر موت کے حوالے سے، اس کا مصداق میں ہوں، جبکہ وہ تو میں نے ابھی کہا ہے کہ قرآن کریم اور مرزا غلام صاحب کی جو وہی حسین غلام یا ذکی غلام اور کے کی صفاتی ناموں کے ساتھ مرزا غلام صاحب پر جو نازل ہوئی ہیں بشارتیں، اس کے مطابق تو وہ وجود اللہ نے مرزا غلام صاحب کو بطور جسمانی کا دیا ہی نہیں۔ اور نافلہ موعود کا جو ہے، یہ جماعت احمدیہ میں مرزا غلام صاحب نے بھی اس کو پوتا سمجھا، جبکہ وہ تو ایکسٹرا یعنی زائد انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بشارت بخشی تھی مرزا غلام صاحب کو، انا نبشرک بغلام نافلۃ لک نافلۃ من عندک، ہم تجھے ایک غلام کی بشارت دیتے ہیں جو تیرے لیے نافلہ ہوگا، میری طرف سے وہ نافلہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ زائد انعام جو صورت بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے عاصم کے متعلق بھی فرمایا ہے کہ آپ تہجد کی نماز پڑھا کریں صبح، اور یہ تیرے لیے نافلہ ہوگی، زائد انعام ہوگا تیرے لیے۔ تو انہی معنوں میں وہ حسین غلام، اس ذکی غلام، اس حلیم غلام کی بشارت اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب پر بطور نافلہ غلام کے طور پر بھی نازل فرمائی، جبکہ مرزا غلام صاحب نے بھی اپنی زندگی میں اس کو اپنا پوتا سمجھا، اور اپنے پہلے پوتے مرزا نصیر احمد پر، جو مرزا بشیر الدین محمود احمد کے گھر میں پیدا ہوا تھا، اس پر چسپاں کر دیا۔ حقیقت الوحی میں حوالہ بارہا میں نے پڑھ کر سنایا لوگوں کو، لیکن وہ اس کا مصداق تھا ہی نہیں مرزا نصیر احمد۔ اللہ تعالیٰ نے چند مہینے کا جب مرزا نصیر احمد ہوا، اس کو بھی فوت کر لیا۔ اللہ نے اس طریقے سے بتایا ملہم کو، یعنی محمدی مریم کو، کہ یہ نہ تیرا کوئی لڑکا ہے، یہ جو ذکی غلام یا نشان رحمت، نہ کوئی تیرا کو پوتا ہے، یہ تیرا ایک روحانی فرزند ہے جو 6/7 1907 کے بعد تیری جماعت میں پیدا ہوگا، اور میں جس خوش نصیب کے رنگ میں وہ جو تیرا پیروکار ہوگا، اس نشان رحمت، اس ذکی غلام، اس موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کو پورا کرنا چاہوں گا، میں اس کے وجود میں پورا کر دوں گا، لیکن تیرا یہ لڑکا نہیں ہے کوئی جسمانی، نہ کوئی تیرا پوتا ہے۔ اور نہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب سے یہ وعدہ فرمایا وحی میں، مرزا غلام صاحب کی وحی میں، کہ میں یہ جو ذکی غلام ہے، نہ تو تیرا لڑکا ہوگا نہ تیرا کوئی پوتا ہوگا، بلکہ یہ بھی اللہ نے نہیں بتایا۔ مرزا غلام صاحب کی وحی تذکرہ موجود ہے، دکھا دیں مجھے کہ مرزا غلام صاحب کی وحی میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو، جس طرح لڑکی کے متعلق وعدہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت نسل ہوگا۔ اس ذکی غلام، اس نشان رحمت، اس حسین غلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے وحی میں مرزا غلام صاحب کو یہ وعدہ نہیں فرمایا کہ یہ ذکی غلام تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت تو نسل میں سے ہوگا، یعنی کوئی ایسا الہام نہیں موجود۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی روحانی فرزند تھا اللہ تعالیٰ کے علم میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس عجز پر احسان فرمایا، اور اس عجز کو، اس پیشگوئی عظیم و شان پیشگوئی نشان رحمت کی جو ہے چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی محمدی مریم پر، اس کا مصداق اس عجز کو بنا دیا۔ اور میری ماں باپ کے وہم و گمان میں بھی شاید نہیں ہو یہ باتیں تھیں۔ میرا بزرگ دعا گو انسان تھا میرا والد، میں تو 6 مہینے کا تھا جب وہ فوت ہو گئے، 1954 میں وہ فوت ہوئے ہیں، 19 ستمبر 1954 کو۔ پرانا جو بیشتی مقبرہ ہے وہاں پر جا کر لوگ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر میرے والد صاحب کی تاریخ وفات جو ہے یہی ہے 19 ستمبر 1954، اور اس عاجز کی پیدائش جو ہے وہ 24 فروری 1954 ہے۔ تو اس لحاظ سے میں تو 6 مہینے کا تھا۔ میری ماں بھی اکثر بتایا کرتی تھی کہ بیٹے تو تقریباً 6 مہینے کا تھا جب تیرا والد فوت ہوا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ نہ میرے والد صاحب کو پتہ تھا، وہ دعا گو انسان تھا، دعائیں بڑا کرتا تھا۔ تو میں نے بارہا اپنے مضمونوں میں، لیکچروں میں لکھا بھی ہوا ہے، بتایا بھی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ دنیاوی علیشوں سے بچایا۔ میرے والد صاحب کو انہوں نے صحیح رنگ میں
دین کو اختیار کر لیا دنیا پر، دنیا کی طرف کبھی توجہ نہیں کی. تو بہر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما کر یہ جو نشان رحمت کی پیشگوئی ہے، میرا ایمان ہے، میں یقین رکھتا ہوں کہ میرے والد صاحب بھی یہی یوم مسلم موعود مرزا بشیر الدین محمود کو مسلم موعود سمجھتے رہے ہوں گے اپنی زندگی میں. ان کو تو پتہ ہی نہیں ان باتوں کا، وہ تو دعائیں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی رحمتیں طلب کرتے رہے کہ اللہ مجھ پر میرے بچوں پر بھی رحم فرما. لیکن پیشگوئی مسلم موعود کے حوالے سے ان کا بھی یہی عقیدہ ہوگا جو جماعت احمدیہ قادیان کا ہے. تو نہ میرے دادی نہ میرے دادو کو علم تھا، نہ میری ماں کو علم تھا، نہ مجھے نہ میرے بھائیوں، کسی کو ہمیں علم نہیں تھا، ہمارے وہم گمان میں نہیں تھا. بس دسمبر 1983 میں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا اشکار یعنی اشکار مجھ پر فرما دیا اور مجھے بتا دیا کہ اے عبدالغفار، وہ موعود نشان رحمت، وہ موعود ذکی غلام جس کو میرے ملہم نے مسلم موعود کا ٹائٹل دیا تھا اپنی زندگی میں، اس کا مصداق اے میرے بندے، اے عبدالغفار تو ہے، بشیر الدین محمود نہیں تھا. اس کا دعویٰ جھوٹا تھا، اس نے جھوٹا دعویٰ کیا، میں نے اس کی قطع بتین کر دی. یعنی صورت علاقہ میں جو میں نے فرمایا ہوا ہے کہ جو افطرا کرے گا مجھ پر، جھوٹے دعوے کرے گا، میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی بتین کو قطع کر دوں گا. تو میں نے مرزا بشیر الدین محمود کی بتین کو قطع کیا 10 مارچ 1956 کو نماز عصر کے بعد. آج بھی میرے خیال میں لوگ زندہ کچھ موجود ہیں جن کے آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ ہوا تھا، اور انہوں نے خود میرے سامنے فیس ٹو فیس مجھے بتایا کہ ہم وہاں پر موجود تھے جب یہ واقعہ ہوا. مرزا بشیر الدین محمود احمد اس قطع بتین کے بعد یورپ آیا چیک اپ کرنے کے لیے کہ کیا مسئلہ ہے، میری بے چینی کیوں نہیں ختم ہوتی. تو یہاں پر ڈاکٹر نے چیک کیا، پھر وہ بتایا کہ ہاں واقعی تیری بتین قطع ہو چکی ہے. یعنی چاقو جو جس نے یہ حملہ کیا تھا، حملہ آور نے، وہ اللہ نے توڑ دیا، چاقو کی ٹپ توڑ دی وہاں پر نا. یعنی ایک لحاظ سے وہ بتین بھی قطع ہو گئی، لیکن وہ ٹپ اللہ نے توڑ کر اس کو زندہ بھی رکھا مرزا بشیر الدین محمود کو، یا مفتری کو. میں مفتری کہوں گا، اس نے اللہ پر یہ جھوٹ بولا کہ میں اس پیشگوئی کا مصداق ہوں جب وہ نہیں تھے. تو اللہ نے پھر اس طرح زندہ بھی رکھا، اور یہ اس لیے کیا کہ تاکہ یہ شخص، یہ مفتری ہے، یہ سزا بھی پائے. پھر لمبا عرصہ 11 سال کے قریب وہ اس حملہ کے بعد زندہ رہا اور بستر مرگ پر پڑا، ایڑیاں رگڑتا رہا. اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا. جبکہ وہ شروع میں اس طرح کر کے خواب یا لوگوں کو بتایا کرتا تھا کہ میرا جو انجام ہے بڑا بخیر ہوگا، کیونکہ سب اس کے جو الہام تھے وہ سب جھوٹے ثابت ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا. سامعین کرام، میں سمجھتا ہوں کہ خاک صاحب نے یہ جو آج کا خطبہ چنا ہے اس کے حوالے سے بہت کچھ باتیں میں نے سامعین کو بتا دی ہیں. اور آج کا خطبہ جمعہ جو میں نے شروع میں بتایا ہے کہ اس کا عنوان تھا کیا مسیح موعود اور امام مہدی کا ایک ہی وجود ہوگا یا الگ الگ ہوں گے، یعنی یہ دونوں وجود الگ الگ ہوں گے یا ایک ہی وجود ہوگا. مرزا طاہر جو بھی کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے کہ یہ ایک ہی وجود کے دو القاب ہیں، جبکہ میں نے بڑا دلائل دے دیے، ثبوت فراہم کر دیے ان کے آگے، اور قرآن کریم میں مرزا غلام صاحب کی وہی پیش کر دی، مرزا غلام صاحب کے اپنی تحریریں پیش کر دی ہیں کہ یہ دو الگ الگ وجود ہیں. ایک وجود پر یہ آسم کی پیشوئیاں فٹ نہیں بیٹھتی، نہ تھیں. ہاں وہ ان کو جو چلا شاہپور میں ملا نشان رحمت ذکی غلام، وہ آپ علیہ السلام کا روحانی فرزند تھا، آپ علیہ السلام کو کوئی جسمانی لڑکا نہیں تھا. تو اس لحاظ سے امام مہدی کی پیشگوئی بھی سچی ہے آسم کی، وہ مرزا غلام احمد صاحب کے وجود میں پوری ہو گئی. اور اس کے بعد نزول مسیح صاحب نے ان کی پیشگوئی
مرزا غلام صاحب نے بھی بل یہ صحب کیا اپنی زندگی میں، اس کا انہوں نے دعویٰ کر لیا کہ میں ہی وہ مسیح موعود ہوں، جبکہ وہ آپ علیہ السلام نہیں تھے۔ نزول مسیح عیسی ابن مریم کی پیشیوں کی مصداق، وہ مصداق، وہ چلہ و شارپور میں آپ علیہ السلام کو بخشا گیا نشان رحمت اور رزق غلام تھا، جس کا میں دعوے دار ہوں۔ تو امید ہے کافی میں نے تفصیل سے یہ سب باتیں بتا دی ہیں قانون پہ، اور آخر پہ میں سامنے کرام ایک دو حوالے پڑھ کر مرزا غلام صاحب کے اپنے خطبے کو ختم کروں گا۔ اور یہ جو ہمارا آج کا خطبہ جمعہ ہے، یہ آخری خطبہ جمعہ ہے عیسوی سال 2025 کا، تو دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ختمہ بالخیر بھی کرنا، اور اس سال کو بھی ہمارے سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے خیر و برکت کا موجب بنا دینا۔ تو اگلا سال جو ہے ہم سب کے لیے، پوری بنی نوع انسان کے لیے خیر و برکت کا وہ طلوع ہو اور مبارک ہو ہم سب کے لیے۔ تو اس کے بعد میں وہ دو حوالے پڑھ دیتا ہوں جو مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، ان کے ہی حوالے ہیں۔ پہلا حوالہ جو ہے یہ نیو ایڈیشن ملفوظات جلد 2 355 صفحہ پر حضور صاحب فرماتے ہیں، بلکہ وہ نصیحت کرتے ہیں انسانوں کو اور بطور خاص اپنے ماننے والوں کو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان کسی بات کو خالی الذہن ہو کر نہیں سوچتا اور تمام پہلوؤں پر توجہ نہیں کرتا اور غور سے نہیں سنتا، اس وقت تک پرانے خیالات نہیں چھوڑ سکتا۔ میں قادیانی جماعت کی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا کہ تم میں سے کتنے ہیں جو مرزا غلام احمد علیہ السلام، جس کو آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، حضور صاحب کی ان باتوں پر تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں؟ آپ تو ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ایک بندہ 20-21 سال سے آپ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ سب یہ جھوٹ ہے جس کی آپ پیروی کر رہے ہو۔ تو بہر اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں اس لیے جب آدمی کسی نئی بات کو سنے تو اسے یہ نہیں چاہیے کہ سنتے ہی اس کی مخالفت کے لیے تیار ہو جاوے، بلکہ اس کا فرض ہے اس کے سارے پہلوؤں پر پورا فکر کرے اور انصاف اور دیانت اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے خوف کو مد نظر رکھ کر تنہائی میں اس پر سوچے۔ میں اس وقت قادیانی جماعت کا جو کہتا ہے میں خلیفہ ہوں، اس کو بھی کہتا ہوں، جماعت احمدیہ قادیان کے علماء کو بھی کہتا ہوں، ارباب اختیار کو بھی کہتا ہوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سب سے کہوں گا کہ آپ خود سوچو کہ مرزا غلام صاحب کی یہ جو فرمودات ہے، یہ میں نے پڑھ کر سنایا ہے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں؟ آپ لوگوں نے تو 1 منٹ نہیں لگایا اس عاجز کو 2004 میں میرے اور میرے اہل و عیال کو، میری جماعت کے سارے لوگوں کو اخراج مقاتی سزائیں دے دی۔ یہ جو رویے قادیانی جماعت کے اس عاجز اور میری جماعت کے خلاف ظاہر ہوئے ہیں اس دنیا میں، یہ سارے فرعونی رویے ہیں، یہ ابو جہل کے رویے ہیں، ان میں کوئی تقوی، کوئی نیک نیتی نہیں ہے۔ تو یار نہ ابو جہل رہا ہے اس دنیا میں، نہ فرعون رہا ہے، اور آگے ان کے پیروکار بھی ذلیل اور رسوا ہو کے دنیا میں ختم ہو چکے ہیں۔ تو موسیٰ سام اور اس کے ماننے والے جو پیروکار ہیں، اصل جو ہیں اس وقت تو امت محمدیہ اس کے پیروکار، وہ بھی زندہ ہیں، اور اس طرح ابو جہل کے جانشین جو تھے وہ بھی سارے ختم ہو گئے، عبرت کا نشان بن گئے۔ اور جس کے مخالفت میں وہ کھڑا ہوا تھا ابو جہل، پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے پیروکار بھی آئی دنیا میں زندہ موجود ہیں اور دن بڑھ رہے ہیں۔ یہ تو ایک حوالہ تھا۔ دوسرا حوالہ بھی میں چاہتا ہوں پڑھ کر سنا دوں کہ یہ جو روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 141 حاشیے پر حضور وسلم کے الفاظ ہیں، یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ احمدی جو مخالفین ہیں، میرے بہن بھائی اور بزرگ، اس پر غور کریں مرزا غلام صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ تو جناب اکثر میرے پر الزام لگتے ہیں، جمبا صاحب تم کہ کوئی شے نہیں ہے، نہ تیرا نہ آگا پیچھا۔ مرزا غلام صاحب کے الفاظ سنیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس قسم کے لوگوں کو اپنی رحمتوں کے نشان بنایا کرتا ہے، اس کا کیا رویہ ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ کیا کیا کرتا ہے دنیا میں۔ اگر میرے مخالفین میں تقویٰ ہو، نیک نیتی ہو، تو کبھی بھی اس قسم کے جھوٹے الزام میں پر نہ لگائیں کہ جمبا صاحب تیری کیا اوقات تھا، تو کیا شے ہے۔ تو اللہ ان پر رحم فرمائے۔ حضور صاحب فرما رہے ہیں اس کے یعنی قادر مطلق اللہ تعالیٰ کے عجائبات قدرت اسی طرح پر ہمیشہ ظہور فرماتے ہیں کہ وہ غریبوں اور حقیروں کو عزت بخشتا ہے اور بڑے بڑے معززوں اور بلند مرتبہ لوگوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ بڑے بڑے علماء و فضلاء اس کے آستانہ فیض سے بکلی بے نصیب اور محروم رہ جاتے ہیں، اور
ایک ذلیل حقیر امی جہل نالائق منتخب ہو کر مقبولین کی جماعت میں داخل کر لیا جاتا ہے۔ ہمیشہ سے اس کی کچھ ایسی ہی عادت ہے اور قدیم سے وہ ایسا ہی کرتا چلا آیا ہے۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا، یہ الفاظ ہیں اس وجود کے جس کی یہ جماعت ہے، جس کی جماعت میں تم بیٹھے ہوئے ہو قبضہ کر کے، اس کے یہ الفاظ ہیں۔ حضور اسلام کے ان الفاظ کے مطابق بالکل یہ خاک سار خوش نصیبوں میں شامل اللہ نے کر دیا۔ میرے وہم و گمان میں نہیں تھی یہ باتیں، نہ میرے والدین کے، نہ میرے دادی دادا کے، نہ میرے بہن بھائیوں کے ذہن میں بھی نہیں تھیں باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عزیز پر احسان فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے۔ مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں اپنے اس حوالہ میں، ان فرمودہ میں، یہی طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور جو کوششیں کرتے پھریں اور جھوٹے دعوے کریں، جماعت پر قبضے کریں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس قسم کی رحمتوں کے نشان نہیں بنایا کرتا، بلکہ ان کو تو عبرت کا نشان اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے، جیسا کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد یعنی مرزا طاہر کے والد کو بنایا۔ اسی پہ میں آج کا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا، ہوا مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔